بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم شرک کے متعلق پڑھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ شرک کیا ہے تو ہمیں یہ چیز صاف معلوم ہوتی ہے کہ شرک یہ توحید کا متضاد ہے۔ توحید اس کی سمت ہے اوپر کی جانب، اور جو شرک ہے اس کی سمت ہے نیچے کی جانب۔ یعنی توحید انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، عزت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور انسان اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، جبکہ شرک انسان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، قلبی پریشان کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور انسان کی جو دائمی زندگی ہے وہ اس سے برباد ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اگر بنیادی مقصد حیات جو دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے دیکھا جائے تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ توحید کو پھیلائیں اور شرک کو روکیں، ختم کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے حبیب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے جو ان کو بنیادی منشور یا دعوت دی، جو پیغام دیا، وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو ملا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ملا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہمارے پیارے حبیب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کلمہ دیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے اندر ہے کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اتنے حصے کے اندر اللہ نے شرک کی نفی کی ہے کہ شرک نہیں ہو سکتا، کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، تمہارا مالک نہیں، تمہیں روزی دینے والا نہیں۔ تو یہاں پر بعد میں اللہ نے کہا کہ میں اکیلا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی دعوت تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے لوگوں کو شرک سے روکنا ہے، لوگوں کو لوگوں کے دامن میں گرنے سے روکنا ہے، لوگوں کو لوگوں کے پاس جانے سے روکنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے پاس جانے سے روکنا ہے، اللہ کے پاس لے کر آنا ہے۔ یہ بنیادی انبیاء علیہ السلام کی بھی دعوت تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے بچنا اور شرک کی قباحت کتنی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے یہ دعوت، یہ پیغام نہ دیا۔ اب دوسرا ہمارا ٹاپک ہے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ یہ دعوت جو ہم نے پڑھ لی۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ شرک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر دنیا کے اندر شرک کیوں ہوتا ہے؟ ہم پانی کیوں پیتے ہیں؟ پیاس لگتی ہے۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے۔ ہم آسائشیں کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی طلب ہے، خواہش ہے۔ اب آخر دنیا کے اندر شرک بھی ہوتا ہے یا اللہ کی مخلوق شرک کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے؟ اللہ کے باغی کیوں بنتی ہے مخلوق؟ اللہ کو کیوں چھوڑتی ہے؟ وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، وہ جلد اپنی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے در کے باغی اس لیے مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ نفعوں کو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مصیبتوں پہ صبر کرنا نہیں جانتے۔ اس وجہ سے دنیا میں شرک ہوتا ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے، یا پھر تکلیف دور کرنے کے لیے، یا پھر کچھ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اولاد ہو، مال ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو۔ تو انسان ان چیزوں کی وجہ سے شرک کے مبتلا ہوتا ہے۔ ایک پرسکون زندگی گزارنے والا بہت کم شرک کی طرف جائے گا۔ شرک اسی وقت ہوگا جب انسان کو یا تو کسی چیز کو حاصل کرنے کی جلدی ہو، یا مصیبت کو برداشت نہ کر سکے، یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بے صبری کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے۔ اب یہ بنیادی اس کا سبب تھا بے صبری۔
قرآن عزیز کے اندر اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا ہے، اس کا علاج بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بنایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر سیدھا فرمایا کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے، ہم آپ کو آزمائیں گے، ہم آپ کو جانچیں گے، آپ کو ٹٹولیں گے۔ کیسے ٹٹولیں گے؟ ہم آپ کو تکلیفیں دے کر، مالی تنگی دے کر، آپ کی اولاد کو لے کر، آپ کے پھلوں کو کم کر کے، مصائب میں آپ کو گرا کر، یہ ساری چیزیں آپ کو ہم دیں گے، آپ کو ہم جانچیں گے کہ آپ اب کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں یہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں اور ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم مصیبت میں پڑ کے اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو آزمانا تھا، تو ہم اللہ کو مصیبت میں نہیں چھوڑنا، نفع جلدی حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ یہی اسباب ہیں شرک کے۔ شرک کی ابتدا دنیا کے اندر کیسے ہوئی؟ صحیح روایات کے مطابق تو یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا۔ وہاں پر 5 بندے تھے، بہت نیک بندے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق ود تھا، دوسرے کا نام سوا تھا، تیسرے کا نام یعوق تھا، چوتھے کا نام یغوث تھا اور 5ویں کا نام نصر تھا۔ یہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، فوت ہو گئے۔ تو فوت ہونے کے بعد ان کے جو ہم عصر لوگ تھے انہوں نے ان کی شبیہیں بنائیں، مٹی کے بت بنائے اور ان کی بیٹھنے کی جگہ پر رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد انہوں نے عبادت بالکل نہیں کی، تعظیم کے لیے کہ یہ ان کی مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، تو یہاں پر ان کو اب بٹھا دیا گیا۔ مرنے کے بعد بت ان کے رکھ دیے گئے۔ تو جب وہ لوگ مر گئے، ان کے ہم عصر تمام لوگ مر گئے، تو آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ دنیا کے اندر پہلے مشرک ہیں، پہلے خدا کے علاوہ بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کو بنانے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ لیکن عرب کے اندر بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ اس کے اندر آتا ہے بنی خزاعہ کا ایک سردار تھا عمر بن لحی، یہ شام کے اندر گیا، وہاں دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں سے حبل بت ایک لے کر آیا اور خانہ کعبہ کے اندر اس کو نصب کر دیا، پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں سے پھر عرب میں شرک پھیلا، پھر اتنا پھیل گیا کہ بت لا تعداد بت جنم لینے لگے، وہاں پر بنائے گئے۔ ایک بت لات تھا جو کہ طائف میں تھا، منات مشلل کے اندر تھا، وادیہ نخلا کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا، صفا کے اندر ایک بت آصاف نامی رکھا ہوا تھا، اور مروہ کے اندر ایک بت انہوں نے رکھا ہوا تھا نائلہ نام کا۔ تو پھر بیت اللہ کے اندر، خود بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، 360 بت وہاں رکھے تھے۔ یعنی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، اور عرب کے اندر عمر بن لحی سے یہ بتوں کے ذریعے شرک پھیلا۔ تو یہ شرک کی ابتدا کی تاریخ ہے۔ قرآن اور سنت میں شرک کی مذمت کتنی بیان کی گئی، اتنے غضبناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ کسی صورت کے اندر معاف نہیں کرے گا۔ پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر میں نے آپ پر بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں پر بھی وحی کی تھی۔ وحی کیا تھی؟ کہ اگر نبی سے شرک کرنا محال ہے، کرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کی قباحت کو بتلانے کے لیے وحی نازل کی کہ عام بندے اس کو سن لیں کہ نبی بھی اگر شرک کر لے ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔
تو اس سے بڑی قباحت قرآن عزیز کے اندر کسی گناہ کی بیان نہیں کی گئی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ شرک کا لغوی معنی کیا ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہے پارٹنرشپ، حصے داری، ساجھا پن، کسی کو کسی کام کے اندر ملا لینا، کسی کو کسی کام کے اندر اپنا معاون بنا لینا، کسی کی مدد حاصل کر لینا کسی کام کے اندر۔ یہ لغت کے اندر شرک کا معنی ہے۔ جو ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں، دو ساتھی مل کر کاروبار کرتے ہیں، کسی کام کے اندر پارٹنرشپ کرتے ہیں، یہ بھی شرک کہلاتا ہے لغت کے اندر۔ کسی کام میں کسی کی مدد حاصل کر لینا، بوجھ اٹھانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، یہ بھی شرک ہے لغت کے اندر۔ اور اصطلاحی معنی شرک کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی شرک کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی صفات کے تقاضوں کے اندر کسی اور کو لا کر کھڑا کر دینا، شامل کر دینا، شامل سمجھنا یا شامل مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد مان لی جائے، کہ فلاں جس طرح عرب والے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا کسی کو کہہ دینا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے۔ کسی کو اللہ کا والد مان لینا، کسی کو اللہ کے برابر مان لینا، تو یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے۔ صفات کے اندر شرک کیا ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صفات خاصہ۔ مثال کے طور پہ خالق پیدا کرنے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، روزی دینے والا، جنت جہنم کے فیصلے کرنے والا، یہ ساری صفات خاصہ ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کسی اور کو اپنا رب مان لیا جائے، خالق مان لیا جائے، پیدا کرنے والا مان لیا جائے، تو یہاں پر یہ شرک ہو جائے گا صفات کے اندر۔ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنے احسانات کیے تو اس کی عبادت کی جائے، اپنے بول کے ذریعے بھی بتلایا جائے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور زبان سے کسی کو خالق کہلا دینا، یہ زبان کے ذریعے شرک کہلائے گا۔ اور عمل کے ساتھ اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا دینا، یہ عملی شرک ہوگا۔ یہ اللہ کے لیے ہوگی، ہم بدن سے بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اپنے مال کے ذریعے اپنا مال خرچ کر دینا کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ شرک ہو جائے گا مال کے ذریعے۔ یہ تین قسمیں ہیں، ایک ہے قولی شرک، دوسرا ہے بدنی شرک، تیسرا ہے مالی شرک۔ تو ہم نے یہ تین قسمیں پڑھی ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں کے اندر شرک۔ آج کا لیکچر ہمارا اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔